کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب بچوں کو الکرم ہائی اسکول بادامی باغ داتا نگر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کا جماعت دہم کا اسلامیات کا پہلا سبق ہے طہارت و پاکیزگی۔ قرآن مجید میں سورہ المدثر میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور ناپاکیوں پلیدی سے دور رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزگی اور طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک کہ وضو اور ایک کہ غسل۔ وضو کا صحیح اسلامی طریقہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کی جائے، اس کے بعد نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح 3 بار دھویا جائے، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار کلی کی جائے، اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کیا جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ مسواک کیا جائے ہر نماز کے ساتھ، لیکن اگر مسواک نہ میسر ہو تو اپنی انگلی کو ہی مسواک سمجھ لیا جائے۔ پھر 3 بار اپنے ناک کی صفائی کے لیے ناک میں پانی ڈالا جائے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ پھر 3 بار اچھی طرح اپنے چہرے کو دھوئے اور پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اچھی طرح 3 بار دھوئیں۔ پھر 3 بار اچھی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو۔ اس کے بعد ایک دفعہ سر کا مسح کریں، اور پھر 3 بار اچھی طرح اپنے دونوں پاؤں کو دھوئیں، پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں۔ اور اس کے بعد یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور اس کے بعد دعا بھی پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ آپ کا وضو مکمل ہوا۔ اب ہے غسل۔ عربی زبان میں غسل کے معنی دھونے کے ہیں، لیکن صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان 3 بار، ایک وضو کے 4 فرض ہیں لیکن غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے غسل کا کہ انسان اپنی اچھی طرح منہ کلی کرے، منہ میں حلق میں پانی ڈالے جہاں تک ممکن ہو، اور پھر 3 بار اپنے ناک میں پانی ڈالے، ناک کے باسوں تک جہاں تک ممکن ہو، اور پھر 3 بار اپنے پورے جسم پر پانی بہائے کہ جسم کا کوئی حصہ کوئی بال خشک نہ رہے۔ اب صحیح غسل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نہانا مسنون ہے، پھر دونوں عیدوں کے میں نہانا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں نہانا بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ حج اور عمرہ کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مواقع ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غسل کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے انسان کے جسم پر کہیں بھی کوئی گندگی ہے تو اس کو دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، پھر باقاعدہ وضو کیا جائے۔ وضو کرنے کے بعد پھر باقاعدہ 3 دفعہ کلی کی جائے الگ، پھر اور 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی ڈالا جائے، اور 3 دفعہ اپنے سر پر اور پورے جسم پر پانی بہایا جائے تاکہ جسم کا کوئی حصہ کوئی بال خشک نہ رہے، سارا جسم صاف ہو جائے۔ لیکن اس میں احتیاط یہ ہے
کہ نہاتے وقت پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنا مناسب ہو پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور نہاتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور نہانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کا جسم بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور ایک تو جسم اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے، دوسرا روحانی اور جسمانی طور پر بھی اس کو بڑے فوائد ملتے ہیں، صلاحیت بھی کام کرنے کی بڑھ جاتی ہے اور عبادت کرنے میں ایک لطف آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وضو اور غسل کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا۔ باقی اللہ رب العالمین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔